اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں نا تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ جب جب ہم آنسو بہاتے ہوئے رب کو پکارتے ہیں، ہمارے ہر آنسو کے بدلے وہ 100 بار جواب دیتا ہے، ہاں میرے بندے۔ اس رب کے کرنے سے یا نہ کرنے سے، دینے سے یا نہ دینے سے، لینے یا دے کر لے لینے سے اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسا کرنے کے بجائے بس اس ذات پر یقین رکھو کہ تم اس کے ہو اور وہ تمہارا ہے، اور بس یہی سچ ہے۔ یقین جانے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، پھر بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ جل جلالہ کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ جل جلالہ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ جل جلالہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا۔ سچی نیت ہوگی تو اللہ جل جلالہ اس کو پھل دے گا۔ جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ جل جلالہ پہ بھروسہ رکھو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو بندہ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو تب انسان کے پاس
دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر سب جہانوں کا خدا دے رہا تھا صدا، کوئی پکارے مجھے میں سن رہا ہوں، کوئی مانگے تو سہی جھولیاں بھر بھر کے دوں، کوئی توبہ تو کرے معاف میں جھٹ سے کروں، اور ہم نیند میں اس صدا سے بے خبر، اس خدا سے بے خبر، جنتوں کی چاہ میں خواب دیکھتے رہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ وہ گنہگاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے، اٹھا کر تو دیکھو